سکے گی وہاں. اچھا یس جی. اور یہ صاحب اب کیا ہونا ہے؟ دیکھیں مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہیزیٹینٹ تھی حکومت نہیں کرنا چاہ رہی تھی. عمران خان کا مسئلہ یہ ہے نا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ویسٹرنائزڈ ایک جتھے میں پھنسے ہوئے ہیں اور وہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ مذہبی طاقتوں کے ہاتھوں بلیک میل نہ ہوں. بیسک سائیکی جو عمران خان کے بتا. اور یہ مذہبی طاقتیں تو قائد اعظم کو بلیک میل کرتی تھی اور آپ تو قائد اعظم میں بہت بڑے قائد اعظم بہت بڑے لیڈر پیدا ہو. اور دیکھیں قائد اعظم تو دیکھیں کیا لے گیا تھا. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب فیصلہ نہیں کر پاتے. لیکن خادم حسین رضوی کے جنازے نے ایک بڑی چیز واضح کر دی تھی اور بہت بڑی گھنٹی بجا دی تھی کہ ایسا آپ تم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ معاہدہ تو کر کے وہاں پیچھے نہیں ہٹ سکتے. آپ پیچھے ہٹنا موت ہے, ہر ایک کے لیے موت ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ خادم حسین رضوی کی پالیٹکس ان کی ایون تحریک لبیک کی جو پالیٹکس ہے وہ الیکشن کے گرد نہیں گھومتی. اگرچہ کہ وہ الیکشن لڑتے ہیں لیکن آپ کبھی ان کو الیکشنز کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دو, ہمیں یہ کرو, ہمیں اسمبلی میں پہنچاؤ, بالکل نہیں. وہ کہتے ہیں جب مسئلہ ہوگا تو ہم اس میں بغیر اسمبلی میں گئے بھی لڑیں گے. پھر ناموس رسالت کا معاملہ تھا, پھر سفیر کا معاملہ تھا, یہ ساری چیزیں تھیں. پھر انہوں نے مار بھی کھائی ہوئی تھی. مار کھانے کے بعد عمران خان صاحب کا وہ بنیادی دعویٰ غلط ثابت ہو گیا تھا کہ ہم چند لوگوں کے ہاتھوں ہوسٹیج نہیں ہوں گے. عمران خان کا تمام پاکستان کی سیاسی قیادتیں 11 جماعتیں بمائے پی ٹی آئی مل کے بھی خادم رضوی جیسا جلسہ نہیں کر سکتی. یہ سارے ان کو اندازہ ہو چکا. پھر وہ صرف جلسہ نہیں ہے, اور پھر وہ طاقت ایسی نہیں ہے, وہ طاقت ایسی ہے کہ جو سرشار طاقت ہے, جو چاہتی ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی ہے ہم اس معاملے کے اندر جان مال تن سب قربان. میں نے پچھلے دنوں میں 2-1 جلسوں میں ان کے گیا ہوں, خاص طور پر ان کے جنازے چیلم پہ گیا ہوں, پھر اس کے بعد ایک اور جگہ پہ گیا ہوں. میں نے اتنا کروڑ اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. ختم نبوت کی موومنٹ میں ہم جیل میں بھی رہے, سب کچھ ہوا, لیکن ایسی صورتحال نہیں دیکھی. تو میں آیا تھا, شبیر بھائی صاحب آئے تھے, میرے پاس ایک لمبی چوڑی گفتگو ہوئی. میں نے انہیں وہاں بھی مشورہ دیا, میں نے پبلکلی بھی مشورہ دیا پروگرام کہ پارلیمنٹ میں یہ قرارداد پیش کر دو, پہلے بھی آپ نے دی تھی, اور مت سوچو. اور اگر بہت زیادہ کوئی مسئلہ ہے نا تو آپ کے لوگوں کو کہہ دو کہ میں تو مانتا ہوں, یہ چاند میرے ارد گرد جو لوگ ہیں یہ نہیں مانتے, میں کیا کروں, ان کے بغیر میری حکومت نہیں چلتی. اور اگر وہ مان جائیں, اور مانا بھی انہوں نے ظاہر بات, تو پھر ہوگا یہ کہ ایک پارٹی کی کنسنسس آ جائے گی. صحیح. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ خواہ بلاول بھٹو ہو, خواہ بین مریم نواز ہو, خواہ کوئی ہو, اس معاملے کے اندر چوں چراں نہیں کر سکتے. یہ سارے وہ لوگ ہیں عثمان صاحب کہ ان کی اماں جو تھی بابا دھنکا سے چھڑیاں کھایا کرتی تھی, اور پیر صاحب برچونڈی صاحب کے اس کے پاؤں میں بیٹھا کرتی تھی. خود نواز شریف صاحب جس جگہ پہ جایا کرتے تھے, ان کا نام اگر لیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایسے لوگوں کے پاس بھی جایا کرتے تھے. سب کا ہی چلن ہے نا, عمران خان صاحب کہاں نہیں گئے. عمران خان جو ہے یہاں سے اٹھ کے ابھی بھی جاتا, رات کو تسمیہ پڑھتے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس معاملے کے اندر کوئی نہیں کرے. ویسٹرن سوسائٹی کے لیے سب سے امپورٹنٹ ترین چیز یہ ہوتی ہے کہ ہیٹ سپیچ جو ہے اس کو اگر اسٹیبلش کر دی جائے پارلیمنٹ کے اندر کہ آپ نے یہ ہیٹ سپیچ کیا, پھر فرانس میں بھی آپ آرگومنٹ نہیں کر سکتے. when the entire parliament with a consensus یہ کہتی ہے کہ جو کچھ تم نے کیا ہے it is a hate speech, تو ہیٹ سپیچ پہ تو دنیا جہان کو لٹکاتے ہیں. صحیح ہے. اپنے پیرنٹ کو کوئی نہیں کہیں گے. یہ بڑا آسان راستہ تھا, لیکن سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے سیاستدانوں کو کیوں ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے. نہیں, بڑا جو بات ہٹ گئی, لیکن اس کا ایک اثر ہوگا پاکستانی سیاست پر, اور وہ اثر یہ ہے, وہ ہے تحریک لبیک کی اپنی فارمیشن پہ. یہ بہت امپورٹنٹ ڈسکس. اتنی بڑی طاقت جو حافظ خادم حسین رضوی صاحب نے بنائی تھی, جو قوت بلٹ اپ کی تھی, اس قوت کی ایک خرابی بھی ہے اور ایک خوبی بھی ہے. خرابی سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ ریئیکشنری قوت ہے. اچھا, یعنی ایک خاص, آپ کو پتہ چلے گا کہ توہین رسالت ہوئی ہے تو آپ کے اندر جوش و جذبہ آئے گا. آپ کو نہیں پتہ چلے گا تو آپ, وہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے ناموس رسالت پہ پہرا دیا ہے, تو پہرے دار جب دنیا میں کچھ نہ ہو رہا ہو, چور چکے کا ڈر نہ ہو, تو پہرے دار سو جاتا ہے.
لیکن جب چور ٹکے گھوم رہے ہوں چاروں طرف تو پہرے دار جاگتا رہتا ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو 3 مہینے کا جو وقفہ آیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس طرح کی تنظیم سازی، جس طرح کی تنظیم سازی ایک الیکشنز کے اندر ہوتی ہے اور جس طرح کی صورتحال بلٹ اپ ہوتا ہے، جس طرح کا ان کا کراؤڈ ہے اور جس طرح کے وہ لوگ ہیں، وہ کراؤڈ ہمیشہ کے خاص لیول پہ ریئیکشن پہ آتا ہے. میں ساتھ رضی صاحب کوئی چیز چاہتا ہے کہ ان کو کبھی اس وقت بیٹھ کے ان کو دیا جائے بیٹھ کے اس کے اندر ان سے یہ کہنا ہے کہ اپنی تنظیم کو اگر آپ کر سکتے ہیں تو اس فورس کو چینلائز کریں. مطلب مدتوں کے بعد مذہب کے نام پہ بغیر مولوی کے، دیکھیں ان کے ساتھ مولوی کوئی نہیں ہے، ان کے ساتھ مشائخ بھی نہیں، ایک بھی مشائخ نہیں ہے. ان کے ساتھ جو بریلیوں کی اینلز ہیں نا، جو مولانا شامل نورانی والے دوسرے تیسرے، یہ جو خصوصاً ہمارے قاری زوار بالکل الگ، یہ پورے کا پورا جو پورا طاہر القادری صاحب والا سیٹ وہ بالکل الگ، ان کے خلاف تو. اور حالت یہ ہے کہ انہوں نے بالکل ایون مفتی منیب ان کا بھی اپنا سیٹ اپ علیحدہ ہی ہے، قاضی نفت طیب ان کا بھی سیٹ اپ علیحدہ ہے. تمام مشائخ، پیر صاحب گولڑا شریف سے لے کے دوسرے کیا نام ہے چورا شریف، سارے خادم حسین رضوی نے ان سب کے فالوورز کو اپنے پیچھے جمع کیا. یہ بہت بڑی بات ہے اور ود ان 1 2 3 ایئرس اکٹھا کیا. یعنی وہ تو ان کی ایک تھا ذات کے اندر ایک کرزما تھا خادم رضوی کا، اور ممتاز قادری کا واقعہ. ممتاز اور دوسری بات یہ ہے کہ ایلیکوینٹ اسپیکر بہت کم میں نے مقرر اتنے زبردست دیکھے ہیں. علامہ اقبال کے اوپر جو دسترس تھی، قرآن پاک کا جو دسترس تھی، باقی ساری چیزیں تھی، یہ بہت بڑی فورس ہے. لیکن اب سعد رضوی سے آپ وہ توقع رکھتے ہیں کہ اپنے والد صاحب کی طرح اسی طریقے سے وہ علم اور اس طریقے سے جوش خطابت اور عوام کو اٹریکٹ کر سکیں گے؟ دیکھیں وہ ہوتا یہ ہے کہ کلٹ ایک ہوتا ہے، بڑی زبردست لفظ استعمال کرتے ہیں. کلٹ میں ہوتا یہ ہے کہ پھر آگے چیزیں بند ہو جائیں. آج بھی ان کے جو اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں ان میں صرف خادم رضوی صاحب شیئر ہوتے ہیں، وہی انہی کی تقریریں شیئر ہو رہی ہوتی. جیسے مولانا مودودی کی جماعت اسلامی کلٹ بن گئی، آج تک صرف مولانا مودودی کی کتاب شیئر ہوتی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا. جبکہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے یہ ہیں کہ اگر امام ابو حنیفہ ہے تو اس کے بعد آگے ایک پورا سلسلہ چلتا ہے لوگوں کا، یا امام احمد بن حنبل ہیں، یا امام شافعی ہیں، جو ایک بڑا نام ضرور آتا ہے لیکن ایک پورا سلسلہ چلتا ہے اور سلسلہ جو آگے لے کے چاہتا رہتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے وقتی طور پہ ان کو رکھ تو لیا ہے، لیکن ان کو ایک اور راستہ نکالنا چاہیے کہ قیادت کیسے آگے بڑھتی ہے اور بلٹ اپ ہوتی ہے. یہ بھی ہمارے ہاں تو حل کیا ہے؟ کیا تجویز کریں گے کہ کیا کریں وہ کہ اگر اپنی پارٹی کے اندر تھوڑا سا وسعت پیدا کریں، کچھ باہر کے لوگ آپ جیسے لوگ جا کے خدمات پیش کر دیں؟ اور سب سے امپورٹنٹ ترین چیز یہ ہے جو میں گزشتہ تقریباً 6-7 سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں 2 بنیادی نظام فیل ہو گئے ہیں. کمیونزم 75 سال اپنی ساری جیسے گن گرج کے بعد فیل ہو گیا اور لوگوں نے کہا کہ اب یہ نہیں چل سکتا. ڈیموکریسی اینڈ کیپٹلزم فیل ہو چکا ہوا ہے. لوگوں کو پتا ہے کہ دی آئیڈیل ترین ڈیموکریسی جو ہے وہ بھارت کی ہے، کہ جہاں زندگی میں کبھی آج تک تسلسل نہیں ٹوٹا، جہاں فوج نے اداروں نے کبھی کسی کو فون نہیں کیا کہ کانگریس چھوڑ کے ادھر آ جاؤ، جہاں کبھی یہ نہیں ہوا کہ کبھی آپ نے یہ کہا ہو کہ جناب اس پولنگ سٹیشن پہ فوج لگا دو. کسی بندے نے پولنگ کے 15 دن لمبا ان کا چلتا ہے ڈسپیوٹ نہیں کیا. کوئی بندہ کسی نے کانسٹیٹیوشن نے توڑا اس کے باوجود وہ ڈیلیور نہیں کر سکا. ایک اسلام کا ایک متبادل بنتا ہے. 1 سال میں نے متبادل کے نام پہ ایک پروگرام کیا تھا. ہمارے علماء کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے علماء سمجھتے یہ ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا عثمان غنی، سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں جو دنیا کو مسائل پر پیش تھے وہی آج بھی ہیں. ایسا نہیں، وہ دنیا اور تھی، جگہ اور تھے. جبکہ قرآن کا وعدہ ہے کہ نزل علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ہم نے کتاب نازل کی اس میں ہر چیز کا جواب. آپ ایک تھنک ٹینکس بلڈ کریں بڑے لوگ جو کی طرح، جس طرح دنیا میں کیا جاتا ہے کہ یہ معاشی سوالات ہیں، ان کا جواب ہمارے پاس کتنا ہے. صحیح ہے. یہ سیاسی سوالات ہیں، ان کا جواب ہمارے پاس کتنا ہے. یہ اپنا دوسرے قسم کے قانونی سوالات ہیں، ان کا جواب آپ کہتے ہیں ہمیں ایک تعلیمی نظام جو ہے انگریز کا نہیں چاہیے، آپ کا کدھر ہے؟ آپ کہتے ہیں ہمیں پورے کا پورا اکنامک سسٹم نہیں چاہیے، آپ کا کدھر ہے؟ آپ کا کتاب امام ابو یوسف کی کتابوں سے تو نہیں ملے گا نا. آج آپ بینکنگ سسٹم کے مقابلے میں جب سسٹم کھڑا کریں گے تو کیا کریں گے؟
دیکھیں نا تقی عثمانی صاحب نے اور باقی لوگوں نے جب کام کرنے کی شروع کی، اس کے باوجود بھی آج تک 25 سال کے بعد اپنے نظام کو یہ نہیں کہتے کہ یہ اسلامی نظام ہے، وہ کہتے ہیں یہ غیر سودی نظام ہے۔ اسلامی اس کو نہیں کہتے، وہ غیر سودی بینکاری، غیر سودی بینک، اسلامی بینکاری نہیں کہتے، کوئی نہیں کہتا، کیونکہ اس بات ہے کہ انہوں نے متبادل بلٹ ہی نہیں کیا، تو کون سا ہوگا؟ پھر اس کے بعد خلیفہ کے انتخاب کا طریقہ کار کیا ہوگا، خلیفہ کی خصوصیات کیا ہوں گی، کیسے گا، یہ ساری چیزیں آپ بلڈ کر کے الٹرنیٹو دیں۔ اس کے بعد اگر آپ واقعی جمہوریت کے راستے سے بھی آنا چاہتے ہیں تو آپ ڈگال کی طرح کریں کہ اے لوگو، ہمارے پاس یہ نظام ہے، صحیح، ہمیں 2/3 میجورٹی دو تاکہ ہم پاکستان کا آئین تبدیل کر دیں، اور اس آئین کے تحت ہم ووٹر کی شرط رکھیں، اس آئین کے تحت ہم الیکشن کی اور طرح کی اسلام کے مطابق شرائط رکھیں، اس آئین کے تحت ہم نئی مختلف قسم کی عدالتیں قائم کریں جو اسلام کی عدالتیں ہوتی ہیں، ہم اینگلو سیکسن لا کا ختم کریں۔ یہ ساری چیزیں اسی وقت ہو سکتی ہیں جب تم ہمیں 2/3 میجورٹی دو گے، اور جب تک آپ کو 2/3 میجورٹی نہیں ملتی، آپ قاضی حسین احمد کی طرح، آپ مولانا شاہ محمد نورانی کی طرح، آپ سراج الحق کی طرح کسی بھی اتحادی حکومت میں شامل نہ ہو۔ یہ ہے اسلام کا بیسک تصور۔ تو یہ اصل چیز جب تک نہیں ہوتی تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ باقی میں 20 اپریل تک عمران خان صاحب کے لیے میں دعا گو ہوں کہ وہ رہیں کہ وہ رہیں اس وقت تک۔ کیا نے دسمبر سروائیو کر لیا، جنوری سروائیو کر لیا، لگتا تھا یہ سروائیو کے انتخاب بھی جیتنے جا رہے ہیں، تو اب کیا مسئلہ رہ گیا؟ ابھی بھی اگر سروائیو نہیں کرنا تو اب کب کرنا؟ وہ اگلے چائنا والے اس پہ بات کریں گے۔ چائنا والے کیا کریں گے؟ چائنا والے ناراض ہیں عمران خان سے؟ نہیں تو آشوا چلی تو کچھ بھی اس ملک میں کچھ بھی کسی وقت ہو سکتا ہے۔ آپ کو اندازہ تھا کہ 12 اکتوبر کو مشرف آ جائے گا؟ پاکستان ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں 1989 میں گئی تھی نا بینظیر کی گورنمنٹ، 90 میں گئی تو میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پر 90 میں، آئی واز سیکٹری BDA بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ تو 1:30 بجے پتا چلا کہ گورنمنٹ دوپہر کے وقت آپ کو پتا چلا کہ 1:30 کے 1:45 بجے اس نے اعلان کر دیا تھا کہ گورنمنٹ ختم ہو گئی۔ تو بے نظیر سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کو کب پتا چلا کہ گورنمنٹ ہو گئی؟ تو اس نے کہا کہ ہم نے اسمبلی کی ریکوزیشن کی فائل جو تھی وہ بھیجی تھی غلام اسحاق خان کو، اور میں نے پوچھا کہ اس نے جاتے ہوئے فائل اٹھتے ہوئے فائل پہ دستخط کیے کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ فائل وہیں رکھ کے گھر چلے گئے۔ تو وہ بندہ جو 45 سال کبھی اپنی فائل چھوڑ کے نہیں گیا ہو میز پہ، جب وہ چھوڑ کے چلا جائے سمجھو اسمبلی چلے گئی۔ تو دوسری بات رات 1:30 بجے آیا تھا فیکس جو لغاری صاحب نے رخصت کیا۔ میں ظفر اللہ جمالی کی اسمبلی کی بتاتا ہوں، جس وقت اسمبلی توڑی ہے میں اسسٹنٹ کمشنر کوئٹہ تھا، تو رات کے وقت ظفر اللہ جمالی DC کا اور AC کا گھر ساتھ ہوتا تھا، تو رات کے وقت اس نے گورنر موسیٰ سے ہو کے آیا 1:15 بجے کے قریب۔ گورنر موسیٰ نے اسمبلی ڈیزالو کی تھی، تو وہ گاڑی اس نے کھڑی کی اور دونوں گھروں کے 7 دروازے تھے، دونوں گھروں پہ ایک بیل پہ ایسے ہاتھ رکھا ہوتا ہے، ایک بیل پہ ایسے، دونوں گھنٹیاں نکالی۔ انور سلیم احمد مرحوم DC تھے، میں تب باہر نکلا، اس نے کہا دیکھو میں اسمبلی توڑ دی اور میں جا رہا ہوں ڈیرہ فرحان جمالی، آپ ہی حالات آپ سنبھال لو۔ تو یہ صورتحال ہوتی ہے جب کبھی صورتحال ہوتی ہے پاکستان میں، کوئی پتہ نہیں۔ چلیں جی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے چین اور بھارت کے درمیان جو تنازع لداخ کے اوپر بلڈ ہو رہا ہے، اس کے کیا اثرات پڑنے والے ہیں۔